بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم اور بہت ہی ضروری مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ بہت سارے بھائی وضو کرتے وقت جب سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کے مسح میں پورے سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے اور کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے اور گردن کا مسح کرنا بھی مستحب ہے۔ بعض علماء نے مستحب لکھا ہے، بعض نے سنت لکھا ہے گردن کا مسح کرنا۔ البتہ اکثر لوگ سر کے مسح کرنے میں عجیب طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ سر کا مسح کرتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ یہاں لے جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے واپس لے آ کر اور کانوں میں انگلی سے گھما کر اس طریقے سے کر کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں، وضو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا مسح ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے، دین کی بات کو خاص طور سے سمجھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی عالم سے، حافظ سے، امام صاحب سے، جاننے والے سے رجوع کرنا چاہیے، اس کے سامنے بات رکھنی چاہیے۔ لیکن چونکہ آج موبائل کا دور ہے، موبائل کے ذریعے اچھی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور غلط باتیں بھی سامنے آتی ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم چونکہ آج ہر ایک آدمی تقریباً موبائل دیکھتا ہے، موبائل کے ذریعے یہ کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جاتی رہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے وضو کے اندر جو ہم سر کا مسح کرتے ہیں، دیکھو ایک تو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا وضو میں فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم چوتھائی سر کے مسح کا مطلب نکالنا چاہیں تو اپنے سر کے یعنی کہ پیشانی کے بالوں سے اور آخر تک جو گردن ہے، گردن تک جو بال ہیں ہمارے سر کے، یہ پورا حصہ سر ہے۔ تو سر کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ تقریباً جو ہے وہ 4 انگل سے کچھ زائد بیٹھتا ہے، اتنے سر کا مسح کرنا تو وضو میں فرض ہے۔ اور مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے۔ وضو میں جو ہم پہلے سے وضو کر رہے ہیں، البتہ اگر ہم نیا پانی لے لیں گے تو بہتر ہے۔ تو آج آپ کے سامنے میں مکمل سر کے مسح کرنے کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے گویا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں۔ جب ہم نے پہلی دفعہ دونوں ہاتھ یہاں تک دھوئے ہیں، گٹوں تک دھوئے، پھر کلی کی ناک میں پانی دیا، چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ ہم نے کوہنیوں سمیت دھو لیے۔ اب ہمیں سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کے مسح میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہم چوتھائی سر کا مسح تو فرض ہے ہی، البتہ اگر پورے سر کے مسح کا اہتمام کریں گے تو سنت کا اہتمام ہوگا، سنت پر عمل ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہاتھ گویا کہ پانی میں گیلے ہیں۔ اب ہم یہاں سے یہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں ہیں، یہ درمیانی انگلی ہے، اس کے سائڈ کی انگلی ہے اور سب سے چھوٹی انگلی، دونوں ہاتھوں کی ان تینوں انگلیوں کو شہادتین اور انگوٹھے کو چھوڑ کر اس طریقے سے ملا لیں گے، اور یہاں سے ہم شروع کریں گے، پیشانی کے بالوں سے شروع کریں گے اور آخر سر کے درمیانی حصے تک، لاسٹ تک لے کر چلے جائیں گے۔ اب پھر یہاں سے ہم گویا کہ ہمارا ہاتھ پانی میں مکمل گیلا تھا، اب یہ مسح کرنے کی وجہ سے 3 انگلی ہیں اور 3 انگلیاں خشک ہو گئی۔ اب جیسے ہم یہاں سے انگلیوں کو درمیانی یعنی سر کے درمیانی حصے سے اوپر تک، لاسٹ تک، پیچھے تک لے کر جائیں گے۔ اب یہیں سے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کن پٹی کی طرف اس طریقے سے کرتے ہوئے آگے کو لے کر آئیں گے۔ اب ہمارا یہ ہاتھ پورا کا پورا خشک ہو گیا، لیکن یہ شہادت کی انگلی اور ادھر کی جو انگلی ہے، اندر کا جو حصہ ہے، یہ ابھی تر ہے پانی میں۔ اب ہمارے سر کا مسح مکمل ہو گیا۔ درمیانی حصے سے یہاں سے تینوں انگلی لگائیں گے، ہتھیلی کو نہیں لگانا چاہیے درمیانی حصے میں، بلکہ ہتھیلی کو ہم پیچھے سے پھر آگے کو لانے کی کوشش کریں گے تو یہاں ہاتھ کی ہتھیلیاں آگے کو آئیں گی۔ اب ہمارے سر کا مسح ہو گیا۔ سر کے مسح میں کانوں کا مسح بھی آتا ہے، تو کانوں کے مسح میں بھی بہت سارے لوگ اس طریقے سے انگلی سے گھما دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ کانوں کا مسح ہو گیا، اور بہت سارے بھائی اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو کانوں کے مسح کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کا اس طریقے سے یہ ڈیزائن بنایا ہے کہ جب ہم کانوں کا مسح کریں گے، یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں سے دونوں ادھر سے اور یہاں ادھر سے دونوں طرف سے، جب ہم
اوپرلی طرف جائیں گے، پھر اندرلی طرف ایک اور حصہ ہے گہرائی میں، پھر نیچے کو آئیں گے، پھر اوپر کو اٹھا کر انگلی کو اس طریقے سے گھما دیں گے تو یہ انگلی یہاں آ جائے گی بالکل یہاں. اور یہ انگوٹھا جو ہے ہمارا دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے یہ کان کے اوپرلے حصے کو اس طریقے سے آئیں گے تو مکمل کانوں کا مسح بھی ہو جائے گا. اب ہماری ہاتھ کی 3 انگلیاں خشک ہو گئی تھی، ہتھیلی خشک ہو گئی مسح کرنے کی وجہ سے. اب یہ ہاتھ کی دونوں سائیڈ کی انگلیاں بھی پانی اس کا خشک ہو گیا. اب جو پشت باقی ہمارے ہاتھ کی تر ہے، اس ہاتھ کی ہتھیلی کو گردن پر اس طریقے سے رکھیں گے. بہت سارے بھائی مسح کرتے وقت میں اس طریقے سے یعنی کہ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں اور حلق کا مسح بھی کرتے ہیں، ایسے ہاتھ گھماتے ہیں. یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. بعض علماء نے بلکہ اس کو بدعت لکھا ہے. اس طریقے سے گردن کا مسح کرتے وقت میں آگے حلق کا مسح نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ کو آخری میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی جو میں نے کوشش کی ہے میں آپ کو کر کے دکھلا رہا ہوں. یعنی بتلانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن یہ عمل اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ جو بتلانے میں وقت محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا لمبا وقت کیسے وضو میں لگ جائے گا تو جماعت نکل جائے گی، نماز نکل جائے گی. میرے بھائیوں، اس کو جب ہم سمجھ لیں گے اور عملی طور پر کوشش اس پر عمل کی کریں گے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم سر کا مسح کرتے وقت سب سے پہلی بات تو اگر ہم ٹوپی اوڑھے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں یا ہم دستار وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اس کو اتار کر ایک طرف رکھیں گے تبھی جا کر ہم مکمل سر کا اور کانوں کا اور گردن کا مسح کر سکتے ہیں سنت طریقے کے مطابق. تو اس کا آسان سے طریقہ یہی ہے کہ آگے سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں 3 اس ہاتھ کی اور 3 اس ہاتھ کی یہاں سے آخر تک لے کر جائیں گے بالکل، اور پھر وہاں سے اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کن پٹی سے ہوتے ہوئے آگے کو لے کر آئیں گے. مکمل سر کا مسح ہو گیا. کانوں کا مسح کرتے وقت میں یہاں سے انگلی کو شروع کریں گے اور پھر یہاں لے کر پھر اوپر کو اٹھائیں گے اور پھر گھماتے ہوئے یہاں لے کر انگلی کو روک دیں گے اور انگوٹھے کا جو حصہ ہے اندرلا یہ کان کے اوپرلے حصے پر اس طریقے سے گھما دیں گے. اور یہ ہم اپنے ہاتھ کی جو پشت ہے، سیدھے ہاتھ کی جو پشت ہے اور الٹے ہاتھ کی جو پشت ہے، اس کو گردن پر اس طریقے سے مسح کریں گے تو مکمل مسح ہو جائے گا. اس طریقے سے ہمیں انشاءاللہ تعالی وضو میں ایک سنت پر بلکہ 3 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. مکمل سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ایسے ہی گردن کا مسح کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.